وہ کل چند سوالات کے جوابات دیے گئے تھے، باقی چند سوالات جو ان کے رہ گئے ہیں ان میں سے ان کا ایک سوال یہ ہے کہ یزید کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ تو ہمارے پاس جو علماء نے معتبر روایات میں جس کو شامل کیا وہ ہے 30,000 یزید کی فوج تھی، لشکر۔ یہ جو باقی پڑھی جاتی ہے 9 لاکھ والی، وہ روایات ضعیف ہے، جو معتبر ہے وہ 30,000 فوج۔ دوسرا سوال، یعنی آج کے سوالات میں برادر نے جو سوالات کیے اس میں فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب بھاگنے والے تھے وہ کون کون تھے؟ تو ہمارے علماء میں سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگ بھاگ گئے تھے، سب لوگ بھاگ گئے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کے۔ تو البتہ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ بڑے بڑے اصحاب بھاگ گئے تھے، مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ صرف نبی کی نصرت کے لیے حاضر تھے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے تیسرا سوال برادر نے پوچھا ہے کہ گھروں کی پریشانی کا حل بتائیے۔ گھروں کی پریشانی کے لیے صرف اگر ہم ذکر دعاؤں پہ رہ جائیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس روایت ہے، ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی کہ یا رسول اللہ میں 6 روایت کا جملہ ہے، یا رسول اللہ میں سال کی گندم جمع کرتا ہوں، 6 ماہ بھی بامشکل پوری ہوتی ہے۔ تو یعنی اپنے گھر کی پریشانی، دکھ اور پریشانی کو بیان کرنے لگا۔ جیسے آج ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں روزی نہیں ہے، فسادات ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، آج بھی ہر گھر میں پریشانی ہے۔ اب یہ پریشانی ہمارے گھروں میں کیوں ہے؟ اس مومن کے گھر میں بھی پریشانی تھی، ہمارے گھروں میں بھی پریشانی۔ رسول اللہ نے اس روایت میں کوئی ذکر نہیں بتایا۔ آپ نے کیا پوچھا؟ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے سوال کیا بیوی اور بچوں کا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمسایوں کا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اس روایت سے یہ واضح ہو رہا ہے اگر ہمسائے بھی بے نمازی ہوں تب بھی انسان کے لیے بے برکتی اور نحوست کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب یہ بتایا کہ میں بھی نمازی ہوں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ہمسائے سب نمازی ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ سید الرسل یعنی اپنے سر پہ ہاتھ رکھے، آپ کچھ سوچنے بیٹھے، اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اس شخص کی گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے۔ اس کی چھت کے پہ کیا پڑا ہے؟ ایک بے نمازی کا ٹوٹا ہوا ایک دانت، یعنی جو پرندہ لے کر آئے تھے وہ ٹوٹا ہوا ایک دانت اس کے گھر کی چھت پہ پڑا ہے، جس کی نحوست بے برکتی اس کے گھر میں ہے، برکت نہیں ہے، گھر میں نحوست ہے۔ دیکھیں ایک دانت ہے، تو اس دانت کو یعنی کسی اور جگہ پھینکوایا گیا۔ اب دیکھیں ذرا خود اس حدیث میں غور کریں، ہمارے لیے کیا پیغام؟ جس گھر میں ایک بے نمازی کا دانت ہو اتنی نحوست ہے، اور جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہوں وہاں کتنی نحوست آئے گی، وہ لوگ کتنی رحمت خدا سے دور ہوں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے مومن کو نمازی بننا چاہیے۔ دوسرا، کل کے ہم نے جو سورت کی فضیلت بیان کی تھی، جو روایت میں معصوم نے فرمایا کہ اس سورت ہمازہ کو جو واجب نماز میں پڑھتا ہے اس کا فقر دور ہو جاتا ہے، اس کا رزق آ جاتا ہے، یعنی یہ، اور وہ بری موت سے محفوظ رہتا ہے سورہ ہمازہ کے پڑھنے سے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، تو اس کو انجام دیا جائے۔ برادر کا جو سوال نمبر 4 فرماتے ہیں کہ معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پردے میں ہاتھ آیا تھا،
کیا یہ ہاتھ کوئی موجود تھا ہمارے پاس؟ یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ تھا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا تو آپ نے اللہ کو مجسم مان لیا۔ تو لہٰذا یہ ہم اللہ کے جسم کے قائل ہو جائیں گے تو عقیدے یہ یعنی کافرانہ عقائد میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جو جسم رکھتا ہے وہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کی طرف ممکن الوجود محتاج ہو۔ ممکن الوجود کون ہے؟ اللہ کے علاوہ پوری کائنات ممکن الوجود ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے انبیاء سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو وجود اگر بخشا ہے تو وہ اللہ کی ذات نے وجود بخشا ہے۔ تو لہٰذا ہر وجود چاہے وہ اشرف ہو، اعلیٰ ہو یا پست ہو، تمام وجودات اپنے وجود میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، اور جو وجود اپنے وجود میں محتاج ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں، اور جو وجود عطا کرنے والا ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ آخری سوال کہ غسل جمعہ کے بارے میں، کہ غسل جمعہ کا وقت کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے غسل جمعہ۔ دیکھیے غسل جمعہ جو ہے اس کو آپ وہ لوگ جن کو یہ گمان ہو کہ ہمیں جمعہ والے دن پانی نہیں ملے گا، یعنی وہ ایسی جگہ پہ، ایسے شہر میں، ایسے کہ جہاں پر پانی ملنا اس کے لیے ممکن نہیں، احتمال ہو، تو پھر وہ جمعرات والے دن رجاء مطلوبیت کی نیت سے غسل جمعہ کر سکتا ہے، لیکن یہ مستحب نہیں ہے، صرف ثواب کی امید سے کر سکتا ہے۔ جو جمعرات والے دن غسل جمعہ کیا ہے، اس غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں روز جمعہ، جمعہ کے دن صبح کی نماز صبح، یعنی جب جیسے ہی نماز صبح ہوئی ہے، نماز صبح کا وقت داخل ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو غسل جمعہ انجام دے کے اسی کے ساتھ نماز صبح کو ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی غسل جمعہ کے وقت کی ابتدا یوم جمعہ نماز صبح کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب تک رہتا ہے؟ زوال تک۔ افضل یہ ہے آپ زوال تک غسل جمعہ کریں اور ادا کی نیت سے کریں، یعنی صبح کی نماز سے لے کر زوال تک غسل جمعہ کرنا افضل ہے، اور ادا کی نیت سے آپ نے کرنا ہے۔ اب جیسے ہی زوال ہو یوم جمعہ، زوال سے لے کر مغرب تک، مغرب یعنی یوم جمعہ کی مغرب تک، زوال سے مغرب تک، اس وقت میں اگر آپ غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ قربت مطلقہ کی نیت سے کریں، یعنی جس میں نہ ادا کی نیت ہے نہ قضا کی نیت ہے، قربت مطلقہ، اس نیت سے آپ نے غسل جمعہ کر، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا کافی، زوال سے لے کر مغرب تک۔ اگر کوئی شخص مغرب تک غسل جمعہ نہیں کر سکا، وہ کیا کرے؟ پھر وہ مغرب سے لے کر دوسرے دن یعنی یوم ہفتہ مغرب تک، یعنی یہ تقریباً 24 گھنٹے بن جائیں گے، یوم جمعہ کی مغرب سے لے کے ہفتے کے دن مغرب تک یہ قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دیں گے، یعنی شب ہفتہ کو آپ رات کے کسی وقت غسل جمعہ کریں قضا کی نیت سے، ہفتے کے دن صبح کی نماز کے وقت کریں قضا کی نیت سے، ہفتے کے دن غسل کریں قضا کی نیت سے۔ اب آپ نے یہ غسل کیا، نیتیں یہ واضح ہو گئی آپ لوگوں کے لیے۔ اب آئیں ذرا، جمعہ کے دن غسل جو کیا ہے ادا کی نیت سے، اور ہفتے کے دن جو غسل کیے قضا کی نیت سے، نیتیں آپ کو بیان کر دی۔ ان دو دنوں میں جس وقت بھی آپ جس نیت سے غسل کریں اس کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے،
آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ آپ قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو غسل جمعہ کے اتنے فوائد ہیں۔ اور اسی طرح روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں غسل جمعہ کے بارے میں فرمایا، یہ غسل جمعہ طہارت ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے غسل جمعہ۔ اتنی تاکید ہے غسل جمعہ کی۔ اور دیکھیں غسل جمعہ کی شان اور عظمت دیکھیں، اگر کسی شخص پہ غسل جنابت واجب ہے اور وہ غسل جمعہ اس نے کیا ہے اور غسل جنابت نہیں کیا، چاہے لیڈیز ہوں یا چاہے جینٹس ہوں، وہ بھول جائے، حتیٰ کہ جان بوجھ کے غسل جمعہ کی نیت نہ کریں، صرف غسل جمعہ کی نیت کریں، صرف غسل جمعہ کی نیت کریں، غسل جنابت کی نیت نہیں کی، چاہے جان بوجھ کے چاہے بھول کے۔ آغا سستانی کہتے ہیں آپ کا یہ غسل جمعہ غسل جنابت کے لیے کافی، آپ کو دوبارہ سے غسل جنابت کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے لیڈیز ہوں یا چاہے جینٹس ہوں۔ اور اسی طرح سے لیڈیز جو پیریڈ کے ایام میں غسل جمعہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ غسل جمعہ صحیح ہوگا؟ غسل جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن جب پیریڈ سے وہ فارغ ہوئی ہیں خواتین، مینسز کے ایام سے جیسے ہی فارغ ہوئی ہیں، اس کے بعد غسل جمعہ انہوں نے کیا، اگر وہ غسل حیض نہیں کرتی، صرف غسل جمعہ کی نیت کرتی ہیں، وہ غسل جمعہ حیض سے کافی ہے، جس طرح غسل جمعہ غسل جنابت سے کافی ہے۔ تو لہٰذا یعنی اگر کوئی نیت مثلا اگر کرنا چاہے، اچھا ایک بات سے اور بات نکل رہی ہے، مثلا ایک شخص جمعہ کے دن غسل جنابت بھی ہے فرض ہے، یا مثلا غسل جمعہ بھی کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح سے غسل توبہ بھی کرنا چاہتا ہے، یا مس میت بھی کرنا چاہ رہا ہے، اتنے سارے غسل جمع ہوئے، تو کیا کوئی شخص تمام غسلوں کی نیت جمع کر کے ایک غسل کر سکتا ہے؟ آغا سستانی فرماتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ 2 غسلوں کی نیت کریں، ایک غسل کر لیں کافی، 3 غسل ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے غسل جمعہ کتنی فضیلت اور شان رکھتا ہے۔ اور غسل جمعہ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں جو غسل جمعہ 40 جمعہ پابندی کرتا ہے تو اللہ یہ کرامت عطا کرتا ہے کہ وہ جو غسل جمعہ کی پابندی کرتا ہے، قبر اس شخص کے جسد کو امانت کے ساتھ محفوظ رکھتی ہے۔ 40 غسل جمعہ کا اہتمام کرنے والا۔ اور ہمارے علماء میں سے ایک بہت عظیم محدث گزرے ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم نائب امام۔ آج ان کی اگر فقہا کتاب نہ پڑھیں فقہ کی تو وہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں جب تک ان کی کتب فقہیہ کا مطالعہ نہ کریں۔ ہمارے وہ ایسی عظیم شخصیت گزری شیخ صدوق، 850 سال بعد جب ان کی قبر بارش کی وجہ سے گر گئی، یہ مسلسل اس وقت کے بادشاہ اور لوگوں کے خواب میں آتے رہے کہ میری قبر گر چکی ہے۔ جب لوگوں نے جا کے دیکھا واقعاً قبر گر چکی ہے اور ان کے جسد سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان کے جسد کو باہر نکالا گیا شیخ صدوق کے، جب جسد کو باہر نکالا گیا تو ان کی ریش مبارک ہوا سے ہل رہی تھی، لوگوں کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کا جسد اس قدر سالم تھا، جو اس زمانے میں جو کفن دیا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ دھاگا فقط اس طرح سے لپٹا ہوا تھا، یعنی کفن گل چکا تھا، لیکن علماء نے جو نقل کیا ہے اللہ اپنے اولیاء کے ستر پوشی کس طرح کرتا ہے، کہا کہ ان کی شرمگاہوں پہ مکڑی نے جالا بول دیا تھا۔ اللہ کہ ایک ولی خدا، ایک نائب امام جب لوگ اٹھانے آئے تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، شرمگاہ کی حفاظت اس طرح سے ہوئی ہے۔
اور جو ہے یعنی یہ محدث تھے، تو اسی لیے انہوں نے ایک ناخن ملتا ہے کہ ان کے حالات میں انہوں نے ایک ناخن چھوڑا ہوا تھا۔ آداب میں ہے بعض روایات میں آپ جمعرات والے دن ناخن کاٹیں، ایک ناخن چھوڑ دیں، اس کو جمعے والے دن کاٹیں۔ تو علماء نے نقل کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ جمعرات کو ہی، تمام ناخن کاٹے، ایک انہوں نے جمعہ کو کاٹنا تھا، تو جب ان کو قبر سے باہر نکالا گیا وہی ایک ناخن باقی ہے۔ اور انہوں نے ناخنوں کے اوپر جو مہندی لگائی تھی اپنی زندگی میں، جب ان کو قبر سے باہر نکالا تو وہ مہندی کے سرخ نشان بھی ان کے ناخنوں پہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا غسل جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، غسل جمعہ کا اہتمام کریں۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو سنت محمد وآل محمد پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔